بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریفات نحویہ میں اب تک ہم نے 82 تعریفیں پڑھی علامت التانیث تک۔ اب آج ہم المذکر کس سے شروع کر رہے ہیں تعریف۔ المذکر نمبر 83، المذکر ما لا توجد فی علامت التانیث لفظا او تقدیرا نحو خالد علما للمذکر۔ ترجمہ: مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث یعنی مؤنث کی علامت لفظی یا تقدیری طور پر نہ پائی جائے، جیسے خالد، جبکہ مذکر کا علم ہو، نام ہو۔ تو یہاں پر یہ خالد یہ ایک کیا ہے، مذکر ہے، اور اس کے اندر کوئی علامت تانیث یعنی مؤنث کی کوئی علامت نہ لفظی پائی جا رہی ہے، لفظی یعنی جو دکھنے میں آئے، اور نہ تقدیری طور پر پائی جا رہی ہے، جیسے کہ تقدیری طور پر کوئی مؤنث ہوتا ہے، جیسے کہ اردن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اردن کے اندر جو ہے مؤنث ہے، تقدیری طور پر اس کے اندر جو ہے تا پوشیدہ ہوتی ہے اس کے اندر، تو ایسا اس کے اندر نہیں ہے۔ تو خالدن یہ مذکر کا علم ہو تو اس کے اندر کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے، چاہے لفظی نہ تقدیری، تو کہیں گے کہ خالدن یہ مذکر ہے۔ نمبر 84، والمؤنث الحقیقی ہوا ما بإزائه ذکر من الحیوان کامرأۃ وناقۃ۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، جیسے امرأۃ اور ناقۃ۔ امرأۃ مانے عورت اور ناقۃ مانے اونٹنی۔ تو امرأۃ کے مقابلے میں رجل ہے، یہ بھی امرأۃ کے مقابلے میں رجل ہے، اور رجل کیا ہے، نر ہے اور جاندار ہے۔ اور ناقۃ یہ اونٹنی، اس کے مقابلے میں جو ہے جمل ہے، اور جمل یہ جو ہے مذکر ہے اور نر ہے، جاندار ہے۔ تو دیکھیں یہ کہ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں، وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہے، جیسے امرأۃ کے مقابلے میں رجل نر جاندار ہے، اور ناقۃ کے مقابلے میں جمل نر جاندار ہے۔ نمبر 85، والمؤنث اللفظی ہوا ما بخلاف کظلمۃ وعین۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جو مؤنث حقیقی کے برعکس ہو، یعنی اس کے الٹا ہو، یعنی جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو تو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جو مؤنث حقیقی برعکس ہو، یعنی جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، جیسے ظلمتن اور عین۔ ظلمتن مانے جو ہے تاریکی، اور عین مانے چشمہ۔ تو ظلمتن جو ہے نر جاندار نہیں، اس کے مقابلے میں ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں، یعنی اس کے مقابلے میں جیسے ظلمتن اس کے مقابلے میں نورن ہے، روشنی ہے، اور عین یہ تو کہیں گے ہے لیکن اس کے مقابلے میں، لیکن یہ جاندار نہیں ہے۔ تو مؤنث وہ مؤنث جو مقابل مؤنث حقیقی یعنی مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، جیسے ظلمتن اور عین مانے چشمہ ہوتا ہے۔ اور یا اسی طرح آپ یہ کہیں کہ قوتن ہے، تو قوتن کے مقابلے میں ضعفن ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ اتنا ہو گیا مؤنث لفظی کا بیان۔ اب المثنی نمبر 86، المثنی ہوا اسم الحق بآخری۔ تو یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ مؤنث لفظی جس کے مقابلے میں جو مؤنث حقیقی ورثہ ہے، اس مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، اگرچہ کوئی ہو جائے لیکن وہ نر نہ ہو، جاندار بھی نہ ہو، یعنی جاندار نہ ہو۔ جیسے کہ ظلمتن کے مقابلے میں بتایا کہ نور ہے، تو ہے تو اس کے مقابلے میں لیکن جاندار نہیں ہے۔ المؤنث ہوا اسم الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مکسورۃ لیدل علی ان معناه آخرہ مثلہ نحو رجلان ورجلین۔ ترجمہ: مثنیٰ تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لاحق کر دیا گیا ہو، تاکہ
وہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اسی کے مثل ہیں، تاکہ وہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور فرد ہے، جیسے رجلان، تو رجلان معنی ہوتا ہے دو، یعنی وہ اس میں تثنیہ بولتے ہیں کہ اس کے مثل، اسی کے مثل ایک اور فرد ہے، جیسے رجل معنی ایک مرد ہوتا ہے اور رجلان بولیں گے تو دو مرد ہو جائیں گے، تو ایک کے ساتھ ایک، یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے مثل ایک اور فرد ہیں۔ ورنہ عام طور پر اس کی تعریف آسانی طور پر یوں کی جاتی ہے، وہ جو دو افراد پر دلالت کریں تو اس کو تثنیہ بولتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ رجلان جس کے آخر میں الف یا یا ماقل مفتوح ہو، اب یہاں پر دیکھیں کہ رجلان رجلن سے بنایا گیا، رجلن معنی ایک مرد اور رجلان معنی دو مرد ہیں۔ اب رجلن تھا، اس کے آخر میں الف ہے یہاں پر لام کے بعد، اور اس سے یہ اور الف ہو گیا اور نون مکسور اس کے بعد لاحق کر دیا گیا، ایک میں یہ دیکھی، اور دوسری یہ رجلین، یہ رجلین دیکھیں کہ اس کے آخر میں جو ہے یا ہے یہ یا، اور ما قبل اس کے لام پر فتح ہے اور آخر میں نون مکسور لاحق ہے۔ یہ جو دو مثالیں یہاں پیش کی ہیں رجلان اور رجلین، یہ تثنیہ کی ہے، اور تثنیہ کا جو اعراب ہے نا وہ رجلان یا حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے تثنیہ کا اعراب، اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں رجلان رجلین یہ اس لیے دی ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ رجلان حالت رفع میں ہوتا ہے اور رجلین حالت نصبی و جری میں ہوتا ہے۔ نمبر 87، المجموع اسم دل علی احاد مقصودۃ بحروف مفردہ بتغیر ما نحو رجال من رجل۔ ترجمہ، جمع وہ اسم ہے جسے واحد کے حروف میں معمولی تبدیلی کر کے بنایا جائے اور وہ اپنے واحد سے مقصود فرد کے تعدد پر دلالت کریں، جیسے رجل سے رجال۔ تو یہ تعریف اس کی ہوئی کہ جمع وہ اسم ہے جسے واحد کے حروف میں تبدیلی کر کے بنایا جائے، جیسے رجل یہ واحد ہے اور اس سے جب جمع بنائے تو رجال یہ جمع بنی، تو واحد کے حرفوں میں تبدیلی ہو گئی، پہلے را پر فتح تھا اب جو ہے را پر کسرہ ہو گیا، پہلے جیم پر ضمہ تھا اب جیم پر فتح ہو گیا، تو یہ تبدیلی ہو گئی واحد کے حروف میں، واحد میں اور واحد سے مقصود اور اپنے واحد سے مقصود فرد کے تعدد پر دلالت کریں۔ پہلے رجل یہ فرد واحد پر دلالت کر رہا تھا، اب رجال یہ تعدد پر دلالت کر رہا ہے، یعنی دو سے زیادہ مرد جتنے بھی ہوں گے ان کو رجال کہا جائے گا، اب چاہے وہ تین ہو، تین سے زیادہ بھی ہو جائیں، تو وہ جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے فرد میں تبدیلی کر کے بنایا گیا، تو یہ رجل سے رجال۔ یہ مطلق جمع کی بیان کیا، اب آگے چل کے جمع مکسر جمع سالم بیان کریں گے، جیسے رجل سے رجال۔ وضاحت اس مثال میں رجال کو رجل سے بنایا گیا اور یہ رجل کے مقصود مرد کی کثرت پر دلالت کر رہا ہے، پہلے رجل سے ایک مرد مراد تھا، اب رجال سے بہت سارے کثرت سے لوگ فرد مراد ہیں۔ نمبر 88، الجمع صحیح ہوا معلم فیہ یتغیر بناء واحدہ نحو مسلمون۔ ترجمہ، جمع صحیح وہ جمع ہے جس میں اس کے واحد کی بنا تبدیل نہ ہو، جمع تصحیح بھی اس کا نام ہے اور جمع سالم بھی نام ہے، جمع صحیح، جمع تصحیح، جمع سالم، اور جمع سالم کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع صحیح وہ جمع ہے جس میں اس کے واحد کی بنا تبدیل نہ ہو۔ پہلی مثال جو ہم نے پیش کی تھی رجل سے رجال، تو اس میں واحد کی بنا میں تبدیلی ہو گئی تھی، جیسے رجل سے رجال بنایا تو وزن ٹوٹ گیا تھا، لیکن جمع تصحیح سے بولتے ہیں جس میں واحد کی بنا یعنی اس کی صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، آخر میں بس حروف بڑھا دیے جاتے ہیں، جیسے جمع صحیح وہ جمع ہے جس میں اس کے واحد کی بنا تبدیل نہ ہو، جیسے مسلمون، تو یہ مسلمون یہ بنایا گیا مسلم سے، اور مسلمون میں اگر ہم دیکھیں تو واحد اس کا جو ہے مسلم وہ اب بھی اس کے اندر محفوظ ہے، مسلمون اگر ہم دیں تو آخر میں صرف واو اور نون بڑھایا گیا، لیکن واحد اس کا یہاں پر سلامت ہے، بہت سارے مسلمان، تو اس کو جمع تصحیح بولتے ہیں۔ تو جمع تصحیح اور جمع مکسر میں فرق یہ ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے اسے جمع مکسر بولتے ہیں، اور جس میں واحد کا وزن سلامت رہے اسے جمع تصحیح بولتے ہیں۔ نمبر 89،
الجمع المکسر هو ما يتغیر فی بناء واحدی نحو رجال من رجل۔ ترجمہ، جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں اس کے واحد کی بنا تبدیل ہو، جیسے رجل سے رجال۔ یہ ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ رجل سے رجال جب بنائے یہ جمع تو اس کا واحد جو تھا یہ وزن ٹوٹ گیا، یہاں پر شروع سے ہی ٹوٹ گیا کہ شروع میں رفعہ تھا وہ کسر آ گیا اور بیچ میں درمیان میں الف بھی آ گیا، تو یہ کہیں گے کہ واحد کا وزن ٹوٹ گیا یہاں پر، تو اس کو جمع مکسر بولیں گے۔ جب جمع بنائی تو اس کے واحد میں تبدیلی ہو، جیسے رجل سے رجال۔ نمبر 90 الجمع المذکر السالم ہوا ما الحق بآخر واو مضموم ما قبلها ونون مفتوحة کا مسلمون، او یاء مکسورة ما قبلها ونون كذلك ليدل على ان معنى اکثر منه نحو مسلمین۔ ترجمہ، جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ بڑھا دیا جا گیا ہو، تاکہ وہ اسم یا یہ زیادتی اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ افراد ہیں، جیسے مسلمون اور مسلمینہ۔ تعریف یہ لمبی ہو گئی، آپ اس کو ذہن میں یہ رکھیں کہ دیکھیں، جیسے مسلمون جمع مذکر سالم جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح بڑھایا گیا ہو، پہلی واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح بڑھایا جائے، تو مسلمون میں دیکھ لیں کہ یہ مسلمون جب ہم بنائے اس کو جمع واحد سے بنائے اور یہ جمع مذکر سالم ہے، یعنی ایسی جمع جو مذکر کی ہے اور سلامت ہے اس کا واحد، تو مسلم سے جب ہم اس کی جمع بنائے تو مسلمون میں واو بڑھا دیے آخر میں اور نون مفتوح بڑھا دیا گیا، تو اس کو کہیں گے واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح بڑھا دیا گیا، جس سے مسلمون بہت سارے مسلمان، اور مسلمین تو یا بڑھا دی گئی ہو، دیکھیں واو ما قبل مضموم ہو یا ما قبل مکسور ہو، تو یہ کہ یا ہے اور اس کے ما قبل میم پر کسرہ ہے، تو یا ما قبل مکسور ہو اور نون مفتوح بڑھا دیا گیا جیسے مسلمین۔ تو یہاں پر بھی دو مثالیں اس لیے دی جیسے کہ وہاں پر دی تھی رجلان رجلین، تو یہ مسلمون جمع مذکر سالم جو ہے یہ واو ہے اور نون ما قبل مفتوح ہے، ما قبل مضموم اور نون مفتوح بڑھا گیا، تو یہ جو ہے جمع مذکر سالم حالت رفیع کی مثال ہے، اور مسلمین یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے یہ جمع مذکر سالم حالت نسبی و جری کی مثال ہے۔ اب یہ دیکھیں نون بڑھا دیا گیا تاکہ وہ اسم یا ذاتی، یہ اس کے اندر واو اور نون کو بڑھا دیا گیا اور اس کے اندر یا ہے اور ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم یا ذاتی اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ افراد ہیں، یعنی پہلے مسلمون ایک فرد مسلمان پر دلالت کر رہا تھا، اب جب مسلمون بنائے تو یہ بہت زیادہ افراد پر دلالت کرنے لگا، ایسی مسلمین مسلم سے بنا تو یہاں پر پہلے ایک واحد پر دلالت تھی، اب یہ بہت سارے افراد پر دلالت ہے اس کی۔ نمبر 91 جمع القلت۔ جمع القلت ہوا ما یطلق علی العشرۃ فما دونها نحو اقوال۔ جمع قلت وہ جمع ہے جس کا اطلاق 10 یا اس سے کم افراد پر ہوتا ہے، جیسے اقوال۔ جمع قلت وہ جمع ہے جس کا اطلاق یعنی بولنا، جس کو بولا جاتا ہے 10 افراد، 10 یا اس سے کم افراد پر بولا جاتا ہے، جیسے اقوال۔ تو یہ اقوال یہ قول کی جمع ہے، اور جمع قلت کا جو اطلاق ہے 10 سے کم افراد پر ہوا کرتا ہے، اور اس کے جو ہیں 4 اوزان ہوا کرتے ہیں، اگر کہیں پر آپ کے سامنے تو 4 اوزان میں سے آپ دیکھ لینا تو جمع قلت سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا وزن اس کا ہوتا ہے افعل، دوسرا ہوتا ہے افعال جیسے اقوال ہے، اور تیسرا ہوتا ہے افعیلۃ، اور چوتھا ہے فعلۃ، اور 2 جو ہوتے ہیں جمع مذکر سالم الف لام کے بغیر ہوں تو وہ بھی جمع قلت میں بھی شمار ہوتے ہیں، سالم مؤنث سالم اور مذکر سالم، جیسے مسلمون اور مسلمات کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی جمع قلت میں شامل ہیں، تو اس کا اطلاق 10 یا اس سے کم افراد پر ہوتا ہے جیسے اقوال، اور جمع کثرت کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ 10 سے زیادہ افراد پر ہوا کرتا ہے، 10 یا اس سے زیادہ افراد پر جمع کثرت کا اطلاق ہوتا ہے، اور جمع قلت کا علاوہ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ 10 یا اس سے کم پر ہوتا ہے، اور جمع قلت کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے جمع کثرت کے اوزان ہوا کرتے ہیں، تو آپ 6 صرف یاد رکھیں گے، 6 کے علاوہ جتنے بھی آئیں وہ سارے جمع کثرت میں شمار ہوں گے۔
4 تو یہی ہم نے بتایا اور 2 جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ نمبر 92 مصدر۔ المصدر و اسم يدل على الحدث فقط ويشتق منه الافعال كالضرب۔ مصدر ترجمہ مصدر وہ اسم ہے جو فقط حدث یعنی معنی مصدری کھانا پینا وغیرہ پر دلالت کرے، کھانا پینا سونا وغیرہ پر دلالت کریں اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہوں، جیسے ضربن، ضربن یہ مارنا، اسی طرح ہم لائیں اکلن تو کھانا، اسی طرح نومن سونا، تو یہ سب ہو جائیں گے یہ مصدر۔ مصدر وہ اسم ہے جو فقط حدث، حدث کا معنی یعنی معنی مصدری جو اپنے معنی پر صرف دلالت کرے، اور جو ہوتا ہے زمانہ جو ہوتا ہے وہ افعال کے اندر پایا جاتا ہے، زمانہ اور معنی دونوں۔ تو مصدر جو ہے صرف معنی حدث یعنی معنی اس کے اندر پائے جائیں اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہوں، تو یہ ضربن جو ہے یہ مصدر ہے، اور یہ جو ہے اس سے جو ہے افعال مشتق ہوتے ہیں، ماضی مضارع امر جتنے بھی ہیں ساری چیزیں اسی سے مشتق ہوتی ہیں، گویا کہ مصدر اصل ہے اور باقی تمام اس کی فرع ہیں۔ تو جیسے ضربن یہ مصدر ہے، اس کا معنی مارنا، اب اسی سے ہم نے ماضی بنائیں گے ضربا، مضارع بنائیں گے یضربو، امر بنائیں گے اضرب، ضاربن اس میں فاعل بنائیں گے، تو یہ سارے افعال اس سے مشتق ہوتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ وغیرہ سب اسی سے مشتق ہوتے ہیں، تو اس سے افعال مشتق ہوتے ہوں جیسے کہ ضربن، تو یہ اصل ہے اور باقی جو ہیں اس کی سب فرع ہیں۔ وضاحت، اس حال میں ضربن فقط حدث یعنی مارنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے، مارنے والے یا مارنے کے زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، یہ نہیں پایا جا رہا کہ کون سے زمانے میں مار رہا ہے یا مارے گا، یہ کوئی نہیں، صرف اس کے اندر معنی پایا جا رہا ہے کہ مارنا، یہ کوئی اس کے اندر نہیں پایا جاتا مصدر کے اندر کہ کون سے زمانہ، زمانہ جو پایا جاتا ہے وہ افعال کے اندر پایا جاتا ہے، ماضی مضارع کے اندر، مارنے والے یا مارنے کا زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ نمبر 93 اسم الفاعل ہوا اسم مشتق من فعل لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الحدوث كضارب۔ ترجمہ، اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ جس کے ساتھ فعل بطور حدوث یعنی غیر ثبوتی طور پر قائم ہے۔ تو اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے، یعنی جو ہے اسم فاعل جو ہے فعل مضارع معروف سے مشتق ہوتا ہے، اور فاعل مضارع جیسے یضرب فعل مضارع ہے اور اس سے اسم فاعل بناتے ہیں، تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد جو ہے وہ اسم فاعل بناتے ہیں، پھر اس کے بعد درمیان میں الف فاعل لے آتے ہیں، تو وہ اس کا طریقہ آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ تو فعل سے مشتق ہوتا ہے تاکہ اس بات کو دعا کرے جس کے ساتھ فعل بطور حدوث یعنی غیر ثبوتی طور پر قائم ہے، جیسے ضاربن مارنے والا ایک مرد، تو غیر حدوثی یعنی غیر ثبوتی طور پر، اس کے اندر جو ہے جو فعل کے ساتھ اس کے ساتھ فعل جو ہے حدوثی طور پر قائم ہوتا ہے، یعنی فنا ہونے والا، ختم ہونے والا، اس کے اندر ثبوت اور برقرار نہیں رہتا، ایک فعل اس کے اندر پایا جا رہا ہے جس کے اندر ثبوت اور دوام نہیں ہوا کرتا، تو فعل لازم فعل اسم فاعل کے ساتھ جو ذات پر دلالت کرتا ہے ایسا جس کے ساتھ فعل بطور حدوث یعنی غیر ثبوتی طور پر قائم ہو، جیسے ضاربن، اور صفت مشبہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ فعل بطور ثبوت اور دائمی طور پر قائم ہوا کرتا ہے، جیسے ضاربن مارنے والا۔ نمبر 94 اسم المفعول ہوا اسم مشتق من فعل متعد لیدل علی من وقع علیہ الفعل کا مضروب۔ ترجمہ، اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہوتا ہے تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، جیسے مضروب۔ اسم فاعل جو ہے فعل معروف سے بناتے ہیں اور اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے، تو اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہوتا ہے، کیونکہ یعنی وہ فعل متعدی سے کہتے ہیں جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیں، تو چونکہ فعل مجہول سے بنایا جاتا ہے اور فعل مجہول سے بنایا جاتا ہے، اس لیے تو یہ اسم مفعول جو ہے وہ اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہوتا ہے تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور فعل متعدی اسے بولتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یا جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول کو بھی چاہے،
اور اسی طرح اسم مفعول میں بھی جو ہوتا ہے وہ فعل واقع ہوتا ہے اس پر، لہذا یہ بھی کیا ہے فعل مجہول سے بنایا جاتا ہے، فعل لازم سے نہیں بنایا جاتا، کیونکہ فعل لازم صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہوتا ہے تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، جیسے مضروب مارا گیا ایک مرد، تو دیکھیے مضروب یہ مارا گیا ایک مرد، اس پر یہ فعل متعدی یضرب فعل مجہول سے بنایا گیا، اور اس بات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع یعنی ایک مرد پر مار پڑی، تو یہ مضروب اسم مفعول ہے۔ نمبر 95 صفت المشبہ و اسم مشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الثبوت كحسن۔ ترجمہ، صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل بطور ثبوت یعنی مستقل طور پر قائم ہے، جیسے حسن خوبصورت۔ اب یہ نہیں کہ اس کے اندر حدوث طور پر پایا جائے، صفت مشبہ اور اس میں فاعل کے اندر یہی فرق ہے کہ وہ جو ہے فعل کے ساتھ جو فعل ہوتا ہے وہ بطور حدوث قائم ہوتا ہے اس میں فاعل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو فعل قائم ہوتا ہے وہ فعل بطور ثبوت قائم ہوتا ہے۔ تو صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل بطور ثبوت یعنی مستقل طور پر قائم ہے، جیسے حسن خوبصورت۔ اس کے اندر حدوث نہیں پایا جاتا، لزوم پایا جاتا ہے، ثبوت دائمی طور پر مستقل طور پر پایا جاتا ہے، اور یہ فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے۔ نمبر 96 اسم التفضیل۔ اسم التفضیل اسم مشتق من فعل لیدل علی الموصوف بزیادۃ علی غیر نحو زید افضل الناس۔ ترجمہ، اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فعل سے اس لیے مشتق ہوتا ہے تاکہ موصوف میں معنی کی غیر کے مقابلے میں زیادتی پر دلالت کرے، جیسے زید افضل الناس، زید لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فعل سے اس لیے مشتق ہوتا ہے، تو دیکھیے یہاں پر بھی افضل اسم تفضیل ہے جو مشتق ہے، اور یہاں پر افضل اسم تفضیل اس لیے مشتق ہوتا ہے تاکہ موصوف میں معنی کے غیر کے مقابلے میں ذاتی ثابت کریں۔ تو یہاں پر افضل کے اندر جو ضمیر ہے ہوا وہ راجع ہے زید کی طرف، اور الناس یہ اس لوگوں پر اس کی فضیلت دکھائی جا رہی ہے، معنی کی غیر کے مقابلے میں ذاتی ثابت کریں، یعنی زید کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ زید کے لیے فضیلت ثابت ہے، غیر پر غیر یعنی تمام لوگوں پر یہ زید کیا ہے سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس میں تفضیل کا لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر کے مقابلے میں خود اس موصوف کی زیادتی پر دلالت کریں۔ تو زید افضل الناس، زید لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو زید کی فضیلت لوگوں پر بتائی جا رہی ہے۔ نمبر 97 الفعل الماضی ہوا فعل دل علی زمان قبل زمانی کا ضربا۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، جیسے کہ ضربا اس ایک مرد نے مارا زمانے گزشتہ میں۔ زمانے اصل 3 ہیں، ماضی، حال، استقبال، یہ 3 زمانے ہیں۔ تو ماضی جو اسے کہتے ہیں جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، جیسے کہ ضربا یہ فعل ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ کسی مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں مارا ہے، ضربا۔ نمبر 98 الفعل المضارع ہوا فعل یشبہ الاسم باحد حروف اتینا فی اولی کا یضرب۔ ترجمہ، فعل مضارع وہ فعل ہے جس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہو اور وہ اسم سے مشابہت رکھتا ہو، جیسے یضرب۔ پہچاننے کا طریقہ آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے آ گیا کوئی فعل تو آپ پہچانیں کیسے؟ تو ہم پہچانیں گے یہ کہ امر آ جائے تو اس کے آخر میں عام طور پر سکون ہوتا ہے، ماضی آ جائے تو زمانے گزشتہ پر دلالت کرے گا، مضارع آئے گا تو شروع میں کوئی نہ کوئی 4 حروف میں سے کوئی ایک رہے گا اس کے شروع میں، تو جب کوئی حروف میں شروع میں ہے تو سمجھ جانا مضارع ہے، اور نہیں ہے تو ماضی ہوگا۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس کے شروع میں حروف عطینہ، یہ عطینہ الف، تا، یا، نون، یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف اور وہ اسم سے مشابہت رکھتا ہو، جیسے یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ تو دیکھیے شروع میں یا آ گئی عطینہ میں سے، تو کہیں گے کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال یا استقبال، اور ایک کو تعین کر لیتے ہیں۔ وضاحت، فعل مضارع کی اسم سے مشابہت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک لفظی طور پر جیسے حرکات و سکنات
شروع میں لاحق ہونے والے لام تاکید اور تعداد حروف میں اسم سے مشابہت رکھنا، اور دوسری معنوی طور پر اس طرح کہ اسم فاعل کی طرح مضارع میں حال و استقبال کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو مضارع میں نے کہا کہ حال استقبال کا معنی پایا جاتا ہے، اور اسی طرح اسم فاعل میں بھی حال و استقبال کا معنی پایا جاتا ہے۔ پہلی مشابہت تو یہ ہے کہ لفظی طور پر حرکات و سکنات، جیسے ہم کہیں یضرب اور یہاں پر ہم رکھیں ضارب، تو یضرب مضارع اور ضارب اسم فاعل ہے، تو حرکات و سکنات میں موافقت ایسے ہے کہ یضرب میں یا پر حرکت ہے تو ضارب میں یا پر ضاد پر حرکت ہے، اور پھر ضاد یہاں پر یہ ساکن ہے تو وہاں پر ضارب میں الف ساکن ہے، پھر وہاں پر را پر یہ کسرہ ہے تو وہاں یضرب ضارب میں بھی را پہ کسرہ ہے، پھر یہاں پر با پر جو ہے ضمہ ہے وہاں پر ضارب میں بھی با پر حرکت تنوین ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہے حرکات میں موافقت ہو گئی اسم فاعل سے، اور سکنات یعنی جہاں پر اسم فاعل میں سکون ہے وہیں پر یہاں پر سکون ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر جو ہو گئی لفظی طور پر حرکات و سکنات میں مشابہت ہے۔ شروع میں لام لاحق ہونے والے لام تاکید، جس طرح اسم فاعل کے شروع میں لام تاکید داخل ہوتا ہے جیسے کہ لضارب، اسی طرح یضرب، ان زیدن لضارب اور ان زیدن لیضرب، تو لام تاکید داخل ہونے میں اور تعداد حروف میں اسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ تعداد حروف یضرب میں اسم فاعل ضارب میں بھی 4 حروف ہیں تو یضرب میں بھی 4 حروف ہیں، تو اس اعتبار سے 4 طرح سے مشابہت ہو گئی لفظی حرکات میں، سکنات میں، لام لاحق ہونے والے لام تاکید جس طرح اسم فاعل پر داخل ہوتا ہے اسی یضرب اسم فاعل پر بھی اسم مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، اور اسم حروف کے میں اسم سے مشابہت رکھتا ہے، 4 حروف اس کے اندر ہیں اسم فاعل کے تو 4 حروف اس کے اندر بھی ہیں۔ اور دوسری معنوی طور پر اس طرح سے مشابہت ہو گئی اسم فاعل سے کہ اسم فاعل کی طرح مضارع میں حال استقبال کا معنی پایا جاتا ہے۔ نمبر 99 فعل الامر ہوا فعل و صیغۃ یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب نحو اضرب۔ ترجمہ، فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے مخاطب فاعل سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، فاعل مخاطب جس کے ذریعے مخاطب فاعل سے کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ اضرب تو مار، تو یہ فعل امر اسے کہتے ہیں۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے مخاطب فاعل سے کسی کام کا مطالبہ کیا، یعنی اس سے کوئی کام طلب کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل امر۔ جیسے اضرب تو مار، تو یہاں فاعل مخاطب سے ایک کام کو طلب کیا جا رہا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے مارنے کو طلب کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے امر کا معنی بھی ہوتا ہے حکم دینا، کسی کو کام کا حکم دینا۔ اضرب یہ امر ہوا۔ نمبر 100 الفعل المتعدی ہوا ما يتوقف فهم معناه على متعلق غیر الفاعل کا ضرب زید عمرا۔ ترجمہ، فعل متعدی سے مراد وہ فعل ہے جس کے مفہوم کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی دوسرے متعلق پر بھی موقوف ہو، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ تو یہ اس کا مفہوم یہ ہے ہم خلاصہ کریں کہ فعل متعدی سے مراد وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول کو بھی چاہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر صرف فاعل پر ہی پورا نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہاں پر یہ فعل جو ہے فاعل پر ہی پورا نہ ہے بلکہ امر کو بھی چاہ رہا ہے، تو وہ فعل ہے جس کا مفہوم کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی دوسرے متعلق پر بھی موقوف ہو۔ تو یہ امر پر بھی موقوف ہے کہ یعنی زید نے عمر کو مارا، تو یہاں فعل جو ہے اس مفہوم سمجھنا فاعل کے علاوہ مفعول پر بھی موقوف ہے، یعنی فعل متعدی اسے کہتے ہیں جو صرف فاعل پر ہی پورا نہ ہو بلکہ مفعول کو بھی چاہے، جیسے کہ یہاں پر زیدن یہ فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ امر کو بھی چاہ رہا ہے، اور یہاں بتا رہا ہے کہ صرف فاعل پر ہی پورا نہیں ہو رہا ہے بلکہ امر پر بھی اس کا کام ہو رہا ہے، اور اس پر بھی یہ فاعل جو ہے متعلق ہے اس کے علاوہ، فاعل کے علاوہ جس کا مفہوم کا سمجھنا فاعل کے علاوہ دوسرے پر بھی موقوف ہے، تو امر پر بھی یہ موقوف ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ زید کی ضرب جو ہے امر پر واقع ہوئی ہے۔ نمبر 101 الفعل اللازم ہوا ما لا يتوقف فهم معناه على متعلق غیر الفاعل كقعد زید۔ اس کا برعکس ہے فعل متعدی کا۔ ترجمہ، فعل لازم وہ فعل ہے جس کا مفہوم کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی دوسرے پر متعلق پر موقوف نہ ہو، یعنی صرف فاعل پر ہی وہ پورا ہو جائے، کسی اور کی ضرورت نہ پڑے، جیسے کہ پہلی مثال میں صرف فاعل پر ہی پورا نہیں ہوا بلکہ وہاں فاعل کے علاوہ دوسرے متعلق پر بھی موقوف تھا اس کا سمجھنا، اور یہاں جو ہے فعل لازم میں
وہ صرف اس کے مفہوم کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی دوسرے پر موقوف نہ ہو، جیسے قعد زید، زید بیٹھا، تو یہاں فعل کا جو مفہوم ہے وہ صرف فاعل پر ہی، جس کے مفہوم کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہیں ہے، صرف فاعل پر ہی پورا ہو جا رہا ہے، کسی اور کی حاجت نہیں پڑے گی، تو ایسے کہیں گے کہ یہ فعل لازم ہے۔ عام طور پر جن کی جو تعریف کی جاتی ہے فعل متعدی کی، وہ کہ جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول کو بھی چاہے، اور فعل لازم کہتے ہیں جو فاعل کے علاوہ مفعول کو نہ چاہے۔ تو یہ آج ہم نے 101 ہماری تعریف یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرے والے سبق میں افعال ناقصہ سے بیان کریں گے۔ ہمارا یہ آپ کو سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔